बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, दो बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं जो कि आज आपके सामने रखनी हैं, गोश गुजार करनी है। सबसे पहली तो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हाथ हो गया है और बहुत बड़ा हाथ हो गया है। सिंध और बलूचिस्तान तो मियाँ नवाज़ शरीफ के हाथों से निकले ही थे, अब पंजाब भी निकल गया है, जिसके बायस मियाँ नवाज़ शरीफ इस वक्त शदीद सदमे में हैं और उन्होंने धमकी दे दी है कि जी मैं जा रहा हूँ, बस लंदन जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ अगर मेरी डिमांड्स ना मानी गई। अब वो डिमांड्स क्या हैं और पंजाब किस तरह से उनके हाथों से निकल गया, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा साइफर केस, जिसके बारे में बात करना भी अब जुर्म है। खुसूसी अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि साइफर केस के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई बात नहीं की जाएगी, अगर बात होगी तो जो सीक्रेट एक्ट है वो उन पर भी लगेगा। लेकिन अब एक आलमी जरीदे का ये कहना है कि ये साइफर केस झूठा है। ये आलमी जरीदे की जानिब से दावा किया गया है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्होंने ये दावा किया है। ये क्या दावा है और अगर इसमें हकीकत है तो फिर तो साइफर केस ख़त्म हो गया, फिर तो इमरान खान पर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। अब ये क्या मामला सामने आया है और क्या दावा किया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गुजारिश सबसे पहले यही करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहिए, मेरे लिए अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए इंतहाई काबिल कदर और काबिल एहतराम होगी और मुझे ख़ुद को बेहतर करने का उससे मज़ीद मौका मिलेगा। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून इस वक्त आपको पता है कि सियासी सरगर्मियां तो शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने कन्वेंशंस कर रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपने 2-3 जलसे कर लिए हैं, पीटीआई ने भी ऑनलाइन जलसा कर लिया जिसकी धूम मची हुई है। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वक्त सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत कर रही है। मियाँ नवाज शरीफ इजलास पर इजलास किए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। हालांकि ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसके बारे में मरीम नवाज ने फरवरी 2022 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी हमारा इलेक्शंस के हवाले से 70% काम तो मुकम्मल है, 70% हमारा काम मुकम्मल है, हम इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अब जब इलेक्शंस डेट अनाउंस हो चुकी है, स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी तक इजलास पर इजलास हो रहे हैं, अभी तक कोई कैंपेन का नामो निशान नहीं है। उस नून लीग के साथ अब बड़ा हाथ हो गया है। सिंध और बलूचिस्तान तो उनके हाथ से निकले थे ही, अब पंजाब भी मियाँ नवाज शरीफ के हाथों से निकलता जा रहा है और मियाँ नवाज शरीफ इंतहाई परेशान हैं, इंतहाई सदमे में हैं। और ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की जिद की वजह से, जो जिद उन्होंने मुक्तदरा के साथ लगाई हुई है। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि जब मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए थे तो उन्होंने पहला दौरा किया था बलूचिस्तान का, और कहा यह जा रहा था कि बलूचिस्तान इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के साथ है, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के हाथ पर बैत कर दी है, ये तमाम तर खबरें आ रही थी। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ऐसी चाल चली गई है कि मियाँ साहब इस वक्त हैरान कम और परेशान ज़्यादा हैं। जब भी इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है कि इलेक्टेबल्स का एक से दूसरी जमात में जाने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, और अब भी ये तैयार है, ये एक रूटीन की बात है, अब भी ये हो रहा है। जिस तरह से लतीफ़ खोसा साहब ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया, हामिद सईद काज़मी साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए, इसी तरह से बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स जो हैं वो भी अब सियासी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट बलूचिस्तान की हद तक ये है, इसके बाद मैं पंजाब पर भी आता हूँ। बलूचिस्तान से अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि साबिक वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बहुत अहम तरीन ये डेवलपमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है सरफराज बुगटी ने। मीर सरफराज बुगटी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो नून लीग में शामिल होंगे, हमें ये पता था कि शायद वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और उन्होंने इस्तीफ़ा भी इसीलिए दिया था वजारत दाखिला से कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, और सिर्फ मीर सरफराज बुगटी नहीं बल्कि उनके साथ दीगर जो बलूचिस्तान की अहम तरीन शख्सियात हैं जिन्हें बड़े इलेक्टेबल्स के तौर पर जाना जाता है, वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, जिसमें सनाउल्लाह ज़ाहरी शामिल हैं, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान वो भी शामिल हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद है मीर सरफराज बुगटी के साथ। अब मीर सरफराज बुगटी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कितनी स्ट्रॉन्ग है, और मुमकिन तौर पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना सकती है, क्योंकि सरफराज बुगटी ही मुतवक्के तौर पर बलूचिस्तान के अगले वज़ीर आला हैं, अगर उनके कागजात नामज़दगी मंजूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी निगरान सेटअप का हिस्सा थे। उसके बाद अब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है,
تو ویسے لگتا تو نہیں ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے جو ہمارا سسٹم ہے، لیکن اگر پھر بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوتے تو 60 دن کے بعد جو ضمنی الیکشن ہونے ہیں وہ دوبارہ سے اس میں کنٹیسٹ کر کے وہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی سرفراز بگٹی ہی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اور اگر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت بنائے گی۔ اگر 10-12 سیٹیں 15 سیٹیں وہ نکال لیتی ہے پیپلز پارٹی، دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر، چھوٹی سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر، وہاں پر وہ آسانی سے حکومت بنا پائے گی، اور اس طرح سے بلوچستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ باب پارٹی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لیکن میاں نواز شریف کو وہاں سے چند یقین دہانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا تھا۔ وہاں سے جو کچھ سیاسی شخصیات تھی انہوں نے یقین دہانیاں کرائی تھی کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ باب پارٹی ابھی تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو میاں نواز شریف کے ہاتھوں بلوچستان جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ بلوچستان کی جو سیاست کے ڈائنامکس ہے وہ انتہائی ڈیفرنٹ ہیں باقی جو صوبے ہیں اس سے۔ بلوچستان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ صوبہ اس کے ساتھ جاتا ہے جدھر کی ہوا ہوتی ہے، یعنی کہ جدھر مقتدرہ چارے ہوتے ہیں وہاں یہ صوبہ جاتا ہے۔ جہاں بلوچستان جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی کی جو ہے وہ حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے۔ تو اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے مرزا سرفراز بگٹی نے اور وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وہاں پر کتنی اسٹرانگ ہے۔ سندھ تو آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھا ہی، اب بلوچستان بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں چلا گیا، جو کہ میاں صاحب کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ انتہائی پریشان ہیں۔ اس کے بعد ہم پنجاب کی اگر بات کر لیتے ہیں، پنجاب میں میاں صاحب کو مشکل یہ درپیش ہے کہ وہ یہاں پر اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں۔ ممکنہ طور پر مریم نواز وزارت اعلیٰ کی امیدوار یہاں پر ہو سکتی ہیں پنجاب میں، لیکن اب میاں نواز شریف کو کہا یہ گیا کہ انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اور میاں صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی چاروں ناچار اس کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن معاملہ وہاں پر آ کر کھٹائی میں پڑ گیا جب علیم خان بطور وزارت اعلیٰ کے امیدوار سامنے آئے۔ اب استحکام پاکستان پارٹی یہ چاہتی ہے کہ علیم خان کو بطور وزارت اعلیٰ کے امیدوار سامنے لایا جائے، لیکن میاں صاحب پنجاب کسی طور پر بھی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی پنجاب تو ہمارے پاس رہنا چاہیے، لیکن علیم خان ڈیفینیٹلی استحکام پاکستان پارٹی وہ بھی جن لوگوں نے بنائی ہے، اب ان کی خواہشات کے مطابق بھی تو چلنا پڑے گا نا، میاں نواز شریف کو ماننا پڑے گا۔ ایسے میں میاں نواز شریف جو ہے وہ کسی حد تک ناراض ہو گئے اور انہیں کچھ اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں۔ اب وہ ڈیمانڈز کیا ہیں؟ نمبر 1 ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی پنجاب تو آبویسلی میرے پاس ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کلیئر میجورٹی مجھے چاہیے، پاکستان مسلم لیگ نون کو کلیئر میجورٹی چاہیے، اور اگر اتحادی بھی ساتھ مل جاتے ہیں، الائنس بن جاتا ہے، تو پھر 2/3 میجورٹی چاہیے۔ میاں نواز شریف کی یہ ڈیمانڈ سامنے آئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئین سازی کے لیے مجھے بھرپور سپورٹ چاہیے لیجسلیشن کے لیے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات ہونے چاہیے، اس بارے میں بھی انہوں نے سپورٹ مانگی ہے۔ یہ وہ تمام تر ڈیمانڈز ہیں جو کہ میاں نواز شریف کی جانب سے سامنے رکھی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ جی پنجاب تو میں کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں دوں گا کسی کو، اگر پنجاب میں میری حکومت نہیں ہے تو پھر میں وفاق میں بھی نہیں حکومت بنا رہا، پھر میں جا رہا ہوں واپس لندن۔ یہ میاں نواز شریف نے دھمکی دی ہے کہ میں واپس لندن جا رہا ہوں، میرے کیسز تو کلیئر ہو گئے ہیں، میں تو اہل ہو چکا ہوں، کیسز میرے ختم ہو گئے ہیں، میں پھر واپس لندن چلا جاتا ہوں۔ وہ جو خاندان کی بڑی پھپھو ہوتی ہے نا، شادی میں اگر اے سی والا کمرہ نہ ملے تو پھپھو کہتی جی میرا بیگ پھڑاؤ میں جا رہی ہوں۔ اس نئے برتن میں اگر انہیں کھانا نہ ملے نا بڑی پھپھو کو، تو وہ کہتی ہیں جی فلانے نو نویں پانڈے روٹی دیتی ہے، مینو پرانی پلیٹ سے دیتی ہے، اور میرا بیگ کتنے پھڑاؤ میں جا رہی ہے۔ تو یہ میاں نواز شریف جو ہے اس وقت وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اگر میری ڈیمانڈز نہیں ماننی تو میں جا رہا ہوں، پھر میں واپس لندن جا رہا ہوں۔ یہ میاں نواز شریف رس گئے ہیں بڑی پھپھو کی طرح، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی وہ اجلاس پر اجلاس کیے جا رہے ہیں میاں نواز شریف، اور کوئی کیمپین کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہر روز وہ اجلاس کرتے ہیں، اس میں وہ خطاب کرتے ہیں، اور اس خطاب میں وہ کوئی نیا پیغام دے دیتے ہیں، احتساب ہوگا جی، حساب ہوگا، مجھے بتائیں مجھے کیوں نکالا تھا، اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ واضح طور پر ثبوت ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے معاملات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہرحال اپنی کوششیں بھرپور کر رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی سائفر کیس کے حوالے سے۔ ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے دا انٹرسیپٹ، اس نے ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سائفر والے معاملے میں پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے، قومی سلامتی ہے، وہ کمپرومائز نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان پر الزام کیا ہے؟ عمران خان پر یہ الزام ہے کہ سائفر انہوں نے جلسے میں لہرایا تھا، اس کے بعد وہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی، جس سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی
جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے، وہ خطرے میں پڑی ہے۔ لیکن اس جریدے کی جانب سے آرٹیکل جو شائع کیا گیا ہے یہ دیکھیے، اس میں لکھا گیا ہے Secret Pakistan document undermines espionage case against Imran Khan. The former Prime Minister is charged with compromising Pakistan's secret communications, but a document leaked to The Intercept says that didn't happen. یہ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے، اور اس آرٹیکل میں انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک لیک ڈاکومنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو انٹیلیجنس کا اپنا انالیسس تھا اس کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز نہیں ہوئی ہے۔ اب اس آرٹیکل کے حوالے سے جو لیک ڈاکومنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے بارے میں آبویسلی اسی جریدے نے ثابت کرنا ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر تو بے بنیاد الزامات ہیں عمران خان پر، پھر تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو یہ کیس سرے سے ہے ہی کچھ نہیں۔ جو عمران خان کے خلاف کارروائی کی گئی وہ تو غلط ہے، لیکن آبویسلی بات پھر وہی ہے کہ جس انٹیلیجنس ایجنسی کے لیک ڈاکومنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے، وہ اس نے ثابت کرنا ہے، اس جریدے نے، دا انٹرسیپٹ نے، کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اور جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو صرف انتخابی عمل سے دور کرنے کے لیے اور انتخابی عمل سے باہر کرنے کے لیے یہ کیس بنایا گیا، پھر تو ڈیفینیٹلی اگر یہ صحیح ہے تو یہ عمران خان کے خلاف ایک انتقامی کارروائی ہے۔ لیکن عالمی جریدے کی جانب سے اس طرح کی بات کرنا اور ایک لیک پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیک ڈاکومنٹ کا حوالہ دینا، یہ اٹ سیلف بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ تو دیکھنے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔